رجب بھٹ اور ندیم نانیوالا پاکستان پہنچ چکے ہیں اور انہیں عدالت سے عارضی ریلیف بھی مل چکا ہے۔ کیا ریلیف ملا؟ آج کی سماعت کی مکمل کہانی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ رجب بھٹ کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیجا گیا یا ڈیپورٹیشن والی بات درست نہیں ہے۔ رجب بھٹ کا اس متعلق کیا کہنا ہے؟ کیوں برطانیہ گئے تھے؟ واپس کیوں آئے؟ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رجب بھٹ اور ندیم نانیوالا کو جیسا کہ گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے برطانیہ سے پاکستان واپس آنا تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، لاہور میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ایف آئی آرز ہیں، کراچی میں بھی مقدمات ہیں، اس بات کا بھی انکشاف ہوا، تو ان مقدمات میں گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کو پروٹیکشن چاہیے تھی، تو وہ پروٹیکشن انہیں ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور اس سے قبل ہی ان کی فیملیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو اور ٹرانزیٹری بیل کے لیے درخواستیں دائر کی تھیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے پروٹیکٹیو بیل منظور کی ایک دن کے لیے، اور یہ کہا کہ ایک دن میں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے، تو اس کے بعد اگلے دن صبح وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اور جب وہ پیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد فردر دیکھا جائے گا کہ ان کو ٹرانزیٹری بیل دینی ہے یا نہیں۔ بیل دے دی جاتی ہے، ٹرانزیٹری بیل متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے، لیکن عدالت نے اس لیے بھی تھوڑا اس پہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ایک شخص جس کو ایئرپورٹ پر لینڈنگ پہ گرفتاری سے روک دیا جائے اور اس کے بعد وہ متعلقہ عدالت میں بھی پیش نہ ہو، ہائی کورٹ میں بھی پیش نہ ہو، تو وہ اس کے لیے پھر اس کو پکڑنے کے لیے ایک نئی ایفرٹ شروع ہوتی ہے۔ تو عدالت نے ایک دن کی پروٹیکٹیو بیل دی تھی۔ آج رجب بھٹ، ندیم نانیوالا دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ عدالتی سماعت مختصر رہی۔ جب وہ دونوں پیش ہوئے، عدالت نے پوچھا کیا وہ پیش ہو چکے ہیں، تو بتایا گیا کہ دونوں عدالت کے سامنے ہیں۔ تو پروٹیکٹیو بیل پروٹیکٹیو اور ٹرانزیٹری دونوں ہی کہا جاتا ہے، وہ بیل 15 دن کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو وکیل تھے ان دونوں ملزمان کے، انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی مقدمات ہیں، تو کراچی جانے کے لیے ٹائم چاہیے، عدالت 15 دن کی ٹرانزیٹری بیل دے دے۔ تو جسٹس انعام امین منہاس نے ابتدائی طور پر 7 دن کہا، لیکن جب دوبارہ ریکویسٹ کی گئی کہ 10 دن کی ٹرانزیٹری بیل دے دیں، تو انہوں نے 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے دونوں کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ جن عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں، ان سے رجوع کر کے اپنا جو بھی پروسیجرل ٹرائل چلنا ہے اس سے قبل ضمانت کی درخواستیں ان عدالتوں میں دینی ہیں، تو اس کے لیے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور اس کے علاوہ دیگر جس بھی ایجنسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے تحت کوئی ایف آئی آر اگر ہے، تو ان کو بھی گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ 10 دن کا وقت دیا گیا ہے، اور انہی 10 دن میں انہوں نے متعلقہ عدالتوں سے رجوع بھی کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ رجب بھٹ کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، دوسری بات تھی کہ ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا۔ تو آج جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد جب وہاں سے فری ہوئے، ان کو عدالت سے ریلیف مل گیا، تو اس کے بعد وہاں پہ میڈیا روم ہے، وہاں جا کر ہم نے انہیں بٹھایا، ان سے بات چیت کی اور کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں ایک تو رجب بھٹ نے یہ بتایا کہ اب 10 دن ملے ہیں، ان 10 دنوں میں متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے، کورٹ کا آرڈر ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیجا گیا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انہیں ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا ویزا کینسل کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات ہیں اور یہاں سے پرسو کیا گیا برطانیہ میں، اور برطانیہ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کے وہ اسٹرکٹنس ہے وہاں پہ،
تو انہوں نے ان کا جو ویزا تھا وہ انہوں نے منسوخ کر دیا۔ ویزا منسوخی کے بعد ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ جو ڈیپورٹیشن والی بات تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، اگر ڈیپورٹ کیا جاتا تو میں بزنس کلاس میں واپس پاکستان نہ آتا، میں بزنس کلاس میں واپس آیا ہوں۔ اب یہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ان کے جو سالیسیٹر ہیں، جو وکیل ہیں، وہ اس پہ اپیل بھی کریں گے اور جو ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ جو ویزا کینسلیشن ہے اس کو ختم کرایا جا سکے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نام اسی ایل پہ ہے اگر تو یہ سدا بہار نہیں ہے، یہ نکل جائے گا، رہنا پاکستان میں ہے کہ اس کو فیس کرنا ہے پاکستان میں، لیکن یو کے کا جو ویزا کینسل ہو جائے، لگا ہوا ویزا کینسل ہو تو اس کے بعد 10 سال کے لیے آپ پہ بین لگ جاتا ہے، تو وہ اس لیے اس کے خلاف اپیل کرنی لازم ہے کیونکہ کسی ملک کا بین نہیں لگوانا، بعد میں کسی بھی ملک میں جانا پڑ سکتا ہے کسی وزٹ کے لیے، تو وہاں پہ اس لیے اپیل کر رہے ہیں۔ دوسرے جی ندیم مبارک، جنہیں ندیم نانی والا کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا ویزا منسوخ نہیں ہوا، نہ ہی ڈیپورٹ کیا گیا، بلکہ وہ وہاں کے نیشنل ہیں، یو کے نیشنل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر 2 ایف آئی آرز ہیں، اس لیے وہ پاکستان آئے ہیں اور یہاں پہ کیسز کو فیس کریں گے۔ ڈکی بائی سے متعلق سوالات ہوئے تو انہوں نے بتایا، جو ندیم مبارک ہے انہوں نے کہا کہ ڈکی کا معاملہ جو ہے اس متعلق جو میری بات چیت ہوئی تھی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت آنے پر شیئر کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈکی بھائی کے ساتھ ہی جس ایف آئی آر میں انہیں اریسٹ کیا گیا اسی ایف آئی آر میں ان کا بھی نام تھا، لیکن ان کو یہ ڈکی بھائی سے جب ملنے گئے تو ان کو بھی وہاں بٹھا لیا کیا تھا، سوال و جواب ہوئے، کچھ غصہ بھی افسران نے کیا اور بقول ندیم نانی والا کے ان کو گالم گلوچ بھی کی گئی وہاں پہ، لیکن اور موبائل دونوں لے لیے گئے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرے وکیل ساتھ تھے تو اس لیے تھوڑے وقت کے بعد واپس آنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن یہ ایک بات کہی انہوں نے کہ کچھ باتیں ہیں ڈکی بھائی اور ان کے کیس سے متعلق جو کہ وقت آنے پر بتائی جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تمام تر صورتحال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج، اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن ایک نیا جو متنازع چیز ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر آتے ہوئے جب وہ داخل ہوئے تو داخلی گیٹ سے وہ داخل ہوئے، وہ ان کا داخلہ جو تھا وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس میں، لیکن جب وہ ہائی کورٹ سے ایگزٹ کر رہے تھے تو ایک گاڑی جو کہ لینڈ کروزر گاڑی تھی وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود تھی اور اس میں وہ بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب وہ جو گاڑی تھی اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، آگے نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، پیچھے بھی نہیں تھی، لیکن وہ گاڑی ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بڑی ڈسپیوٹڈ سی چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے وزرائے اعظم کی گاڑیوں کو بھی ہائی کورٹ کے اندر داخلے سے روک دیا گیا، سابق وزرائے اعظم کی۔ تو لیکن آج رجب بٹ اور جو ندیم نانی والا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ایک گاڑی میں باہر روانہ ہوئے، وہ گاڑی اس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں ان کے قریبی آدمی جو ہیں وہ یہ گاڑی چلا رہے تھے اور انہی کی غالباً یہ گاڑی ہے۔ تو جب رجب بٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کی گاڑی تو اندر آ گئی ہے، بڑے خوش نصیب ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری گاڑی نہیں ہے، بلکہ وہ ساتھ ہی جو ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری گاڑی ہے، میں نے ان کو لفٹ دی ہے۔ رجب بٹ نے بھی کہا کہ میں نے لفٹ لی ہے، اور وہ وہاں ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ اب انہوں نے 10 دن کے اندر متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنا ہے اور وہاں پہ ان کا کیس فردر پروسیڈ کیا جائے گا۔